اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الرشید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا صدق اللہ العلی العظیم۔ قرآن کریم کے سورۃ الشمس کی یہ آیات جن کے ضمن میں اصلاح نفس کے موضوع پر ہماری گفتگو چل رہی ہے، واضح اعلان ہو رہا ہے قد افلح من زکاہا، کامیاب وہ ہے کہ جس نے اپنے نفس کو پاکیزہ کر لیا، یعنی ایک آنکھ بند کر کے کامیابی کی راہ تلاش نہ کرنا، یہ نہ سمجھنا کہ صرف دولت والا کامیاب ہے، حکومت والا کامیاب ہے، اقتدار والا کامیاب ہے، بلکہ حقیقتاً کامیاب وہ ہے جس کا نفس پاکیزہ ہے۔ پاکیزہ نفس ہونے کے بعد اگر دولت ملے تب بھی کامیابی ہے، غربت ملے تب بھی کامیابی ہے، محرومی ملے تب بھی کامیابی ہے، کامیابی ملے دنیاوی اعتبار سے تب بھی کامیابی ہے، حکومت مل جائے تب بھی کامیابی ہے، حکومت نہ ملے قید خانے کے اندر پہنچ جائے پاکیزہ نفس لے کر تو وہ بھی کامیاب ہے۔ ہر اعتبار سے کامیاب ہے جس نے اپنے نفس کو آلودہ ہونے سے بچا لیا، خسارے سے بچا لیا، حب دنیا سے بچا لیا، ان پستیوں سے بچا لیا جو انسان کو انسانیت کی سطح سے نکال کر حیوان کی سطح تک پہنچا دیتی ہیں، ان پستیوں سے بچا لیا جو انسان کو انسانیت کی سطح سے نکال کر حیوان کی سطح تک پہنچا دیتی ہیں۔ کیسے اپنے آپ کو نکالا جائے ان پستیوں سے، اس کے لیے ہمیں ضرورت ہوتی ہے ایک نمونہ عمل کی، اس لیے کہ انسان بغیر کسی کے نشان قدم کو دیکھے ہوئے اپنے سفر حیات کو طے نہیں کر سکتا۔ لہٰذا ہمارے سامنے وہ عظیم کردار آتے ہیں کہ جو چل چل کے راستہ بناتے ہیں اور اس بنے ہوئے راستے پر ہم چل کے اپنے آپ کو کامیاب کرتے ہیں، پستیوں سے بلندیوں تک اور زمین سے آسمان کی رفتوں تک لے جاتے ہیں۔ وہ کیسی شخصیت ہوگی جس کے نقش قدم ہمیں کامیاب کر دیں؟ اس میں پہلی بات یہ ہونا چاہیے کہ وہ شخصیت ایک تاریخی شخصیت نہ ہو، کوئی خیالی پیکر نہ ہو، کوئی ایسا ایمیجنری کردار نہ ہو کہ جس کا تاریخ کے اندر کوئی وجود نہ پایا جاتا ہو، بلکہ جو قصے کہانیوں کا دیو مالائی کردار ہوتا ہے کہ اس کو انسان نے سنا تو بڑا اچھا لگا کہ ایک ایسا شخص ہے کہ جو ہر ایک کی مدد کرتا ہے، آسمان میں پرواز کر سکتا ہے، عمارتوں کے اوپر ایک عمارت سے دوسری عمارت پہ کود سکتا ہے، اور جہاں جب کوئی مصیبت و پریشانی میں ہوتا ہے وہ مدد کے لیے پہنچ جاتا ہے۔ تو یہ کردار کہانیوں میں نظر آئے، قصوں میں نظر آئے، ناولوں میں نظر آئے، فلموں میں نظر آئے، لیکن جب اس کو حقیقی زندگی میں تلاش کریں تو یہ کردار نہ ملے تو انسان کو بڑی ناکامی ہوتی ہے۔ تو ناکامیاب زندگی کو کرنے والا وہ کردار ہوگا کہ نمبر ایک وہ تاریخی شخصیت ہو، اس کا وجود پایا جاتا ہو۔ دوسری چیز جو انسان کو ناکامی سے بچاتی ہے یا جو شخصیت انسان کو دوسرے انسان کو ناکامی سے نکال سکتی ہے، اس کے لیے شرط ہے علم کا ہونا، اس لیے کہ جاہل تو خود ہی تاریکی میں ہے، جو خود تاریکی میں ہے وہ کسی اور کو تاریکی سے اجالے تک کیسے لے جائے گا؟ ضروری ہے کہ شخصیت ایسی ہو کہ جو علم میں اپنا ثانی نہ رکھتی ہو، اس لیے کہ اس کا علم ہے جو جہالت کے اندھیروں سے نکال کر قوموں کو، جماعتوں کو کامیاب کر دے گا، پوری انسانیت کو کامیاب کر دے گا اگر وہ اس کے نقش قدم پہ چلیں۔ تیسری چیز جو اس شخصیت کے اندر ہونا ضروری ہے، تاریخی شخصیت ہو، علم اس کا بے مثال ہو، اور تیسری چیز کہ اس سے خود تاریخ میں اپنی زندگی میں ایسی خطائیں نہ ہوئی ہوں، ایسی غلطیاں نہ ہوئی ہوں کہ جن کے اوپر وہ زندگی بھر نادم ہوتا ہوا نظر آئے۔ اگر اس سے غلطیاں ہوئیں اور وہ نادم ہے تو وہ کچھ خاص لوگوں کے لیے مختصر مدت کے لیے اس کی زندگی کا کچھ تھوڑا سا حصہ جو ان غلطیوں سے بچا ہوا ہے، جو غلطیوں سے پاک ہے، وہ دوسروں کے لیے شاید مشعل راہ بن جائے، لیکن اس کی پوری زندگی مشعل راہ نہیں بن سکتی اس وقت تک جب تک اس کی زندگی کا ایک ایک لمحہ خطا سے پاک نہ ہو۔
کامیاب نہ ہو، یعنی بالفاظ دیگر جب تک وہ معصوم نہ ہو، تاریخی ہو، عالم ہو، معصوم ہو، تب وہ ہم کو کامیاب کر سکتا ہے۔ اور ایسا وہ چوتھی اور آخری بات اس سلسلے کی، صفات تو بہت بیان کی جا سکتی ہیں لیکن مختصر تمہید کے بعد گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ چوتھی چیز یہ کہ وہ خود ناکام نہ ہو، کہ بار بار یہ کہے کہ میں ناکام ہو گیا، کاش کہ میں نے یہ نہ کیا ہوتا، میں نے وہ نہ کیا ہوتا، یا اس کا پچھتاوا جس پچھتاوے کا تذکرہ قرآن کریم کر رہا ہے، یا لیتنی کنت ترابا، کاش کہ میں مٹی ہوتا، اس طرح کا پچھتاوا نہ ہو بلکہ کامیاب ہو۔ اور اگر کوئی ایسا کامیاب ہو کہ جو اس دنیا میں آتے ہی کامیابی کا پیغام دے اور کہے قد افلح المؤمنون، کامیاب ہو گئے اہل ایمان، اور جب دنیا سے جانے لگے تو پکار کے کہے فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، تو پھر اس سے زیادہ انسانیت کو فلاح بہبود کی راہ پر چلانے والا کون ہو سکتا ہے، پستیوں سے نکالنے والا کون ہو سکتا ہے، جو ایک تاریخی کردار بھی ہے، جس کا علم ایسا علم ہے کہ سند نظر آتی ہے قرآن کریم کی، بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، قرآن کریم جن کا تعارف کراتے ہوئے کہتا ہے فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، جو نہیں جانتے ہو وہ اہل ذکر سے سوال کر لو۔ پیغمبر جس کا تعارف کراتے ہوئے یہ بیان فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم وعلی بابها، اور کامیابی جس کی زندگی کا ہر لمحہ کامیاب ہو، جو ہر میدان حیات میں کامیاب ہوتا ہوا نظر آئے، اور خطا، عصیان، کھوٹ، عیب، پلیدگی اس کی زندگی میں کسی بھی لمحے اس کے دامن پہ ایسا کوئی دھبا نظر نہ آئے، وہ خود بھی کامیاب ہوگا، کامیاب ہے، ہم کو بھی کامیاب کرے گا۔ تو اس کے نقش قدم ہمارے لیے مشعل راہ بن جائیں گے۔ شرط یہ ہے کہ اس کی زندگی کو صرف ہم پڑھ کر گزر نہ جائیں بلکہ ہر پیغام کو اپنی عملی زندگی میں لانے کی کوشش کریں۔ ایک طبیب ہے جس کی سب بڑی تعریف کرتے ہیں، ہمیں بھی معلوم ہوا کہ بہت اچھا طبیب ہے، ہم بھی اس کے پاس گئے، ملاقات کی، فیس ادا کی، اس سے کچھ دیر گفتگو کی، اس سے نسخہ لکھوایا اور باہر آ کے بڑی تعریف کی، لوگوں کو بہت بتایا کہ دیکھو یہ بڑا اچھا طبیب ہے، اس کا علم بے مثل ہے، اس کی تشخیص بہت اچھی ہے، یہ دوا بہت اچھی لکھتا ہے، یہ گفتگو بہت اچھی کرتا ہے، اس کا اخلاق اور کردار بہت اچھا ہے۔ ہم نے اس کی بڑی تعریف کی۔ جب سب کے سامنے تعریف کر رہے تھے تو کسی نے پوچھا اچھا یہ بتاؤ تمہارا مرض بھی اچھا ہوا کہ نہیں ہوا، تم کو شفا بھی حاصل ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ کہا کہ بھائی مرض کی بات نہ کرو، اس لیے کہ ہم نے اس کی دوا کھائی ہی کب ہے جو ہمارا مرض اچھا ہو۔ تو سب اس بات پر ہنسیں گے اور سر محفل ہم تماشا بن جائیں گے۔ لوگ کہیں گے دیکھیے طبیب کی اتنی تعریف کر رہا ہے، طبیب کی اتنی گفتگو کرتا ہے اور طبیب کے نسخے کے اوپر عمل نہیں کرتا، اس کی دی ہوئی دوا کھاتا نہیں ہے۔ بس یہ وہ رویہ ہے کہ جو رویہ نہ صرف ہمارے لیے ذلت کا باعث بنتا ہے بلکہ جو ہمارا آقا اور مولا ہے اس کے لیے بھی ذلت کا باعث بنتا ہے، کہ لوگ کہتے ہیں جیسے یہ ہیں ویسے ہی ان کے آقا و مولا ہوں گے، ویسے ہی ان کے امام ہوں گے۔ اور یہی وہ مرحلہ ہے جس کی طرف متوجہ کر کے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ہم سے یہ تقاضا کر رہے ہیں کہ اے چاہنے والوں، ہمارے لیے باعث ذلت و رسوائی نہ بننا، ہمارے لیے باعث فخر بننا۔ تو جس طرح قرآن صامت کی صرف تلاوت کر لینے سے قرآن کا حق نہیں ادا ہو جاتا، اسی طرح قرآن ناطق کی صرف تعریف کر لینے سے ہماری زندگی کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک تعریف کے ساتھ ساتھ ان کی قابل تعریف سیرت کو ہم اپنی زندگی میں لانے کی کوشش نہ کریں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ امیر المومنین ہمیں کیسا دیکھنا چاہتے ہیں۔ ایک بات جو آپ نے بار بار سنی ہے، میں وہیں سے بات کو شروع کروں کہ مولا نے کیا فرمایا۔ مولا نے فرمایا کہ زندگی ایسے گزارو، کیسے گزارو زندگی ایسے گزارو کہ لوگ زندگی میں تم سے ملنے کے مشتاق رہیں، اور تمہارے جانے کے بعد، دنیا سے رخصت ہونے کے بعد
جب تمہارا تذکرہ کریں تو اچھے الفاظ میں تمہارا تذکرہ کریں، بڑا اچھا انسان تھا، بڑا نیک اور لوگوں کی مدد کرنے والا انسان تھا۔ گویا امام نے زندگی کا نسخہ دے دیا کہ کامیاب زندگی وہ ہے کہ جب تک زندہ رہو لوگ تمنا کرتے رہیں، جب چلے جاؤ تو لوگ سرد آہ بھر کے کہیں کہ بہت اچھا انسان تھا۔ تو ایسی پیاری زندگی، ایسی معنوی زندگی، ایسی قابل رشک زندگی کیسے حاصل ہو سکتی ہے؟ آئیے تعلیمات امیر المومنین کی روشنی میں دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ امام ایک موقع کے اوپر فرماتے ہیں، من اراد عزن بلا عشیرہ ولا غنن بلا مال وحیبتن بلا سلطان ووجاہتن بلا اخوان فلیخرج من ذل معصیت اللہ الی عز طاعت اللہ۔ ایسا شخص جو چاہتا ہے کہ اس کو عزت ملے بغیر خاندان اور بغیر قبیلے کے، یعنی اس کے پس منظر میں کوئی اعلیٰ خاندان، اعلیٰ نسب اور اعلیٰ قبیلہ نہ ہو، اسے مال ملے جبکہ وہ پہلے سے کوئی مال و ثروت نہ رکھتا ہو مگر بغیر مال کے وہ غنی بن جائے، اس کا کوئی روب و جلال نہ ہو لیکن اسے سلطانوں جیسا روب و جلال اور ہیبت حاصل ہو جائے، اسے بغیر بہت سے ساتھیوں کے وجاہت حاصل ہو جائے، تو اسے کرنا کیا ہے؟ اسے اس نسخے کے اوپر عمل کرنا ہے کہ وہ اپنے آپ کو معصیت پروردگار کے راستے سے، سائے سے نکال کر اطاعت خدا بندی کے سائے میں لے آئے، یعنی وہ اللہ کا اطاعت گزار بن جائے۔ تو پھر امام عالی مقام ضمانت دے رہے ہیں کہ اگر وہ اللہ کا اطاعت گزار ہو جائے گا تو بغیر خاندان کے عزت بھی ملے گی، بغیر مال کے غنی بھی ہو جائے گا، بغیر سلطنت کے ہیبت بھی مل جائے گی، بغیر افراد کی قوت کے روب و جلال بھی اس کا قائم ہو جائے گا، اور یقیناً اس کی دنیا کے ساتھ اس کی آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی۔ امام کی یہ تعلیمات، امام کے یہ اقوال وہ ورثہ ہیں جو ہمیں سنبھالنا ہے۔ ایک ورثہ تو کسی کا مادی ورثہ ہوتا ہے کہ لوگ دیکھتے ہیں اس کے جانے کے بعد اس نے چھوڑا کیا، مال کتنا چھوڑا، پراپرٹی کتنی چھوڑی، آخر باغات کتنے تھے، دکانیں کتنی تھیں، کھیت کتنے تھے، زمین کے کتنے ٹکڑے تھے جن کا یہ مالک تھا، یہ ساری چیزیں دیکھتے ہیں۔ یہ مادی ورثہ ہے۔ ایک معنوی ورثہ ہوتا ہے کہ اس کا اخلاق اس کے بیٹے میں منتقل ہوا، اس کا علم اس کی نسل میں آگے چلا، اس کی معرفت آگے منتقل ہوئی۔ اگر پہلے تو یہ عرض کر دوں کہ ان دونوں ورثوں کے متعلق ائمہ نے یہ خبر دی کہ جب انسان دنیا سے جاتا ہے تو لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ وہ چھوڑ کے کیا گیا، فرشتے یہ دیکھتے ہیں کہ وہ لے کر کیا آیا۔ اور اب اس پیمانے پر اگر ہم دیکھیں کہ امام کا مادی ورثہ کیا ہے اور امام کا معنوی ورثہ کیا ہے، تو اگر حدیث لولاک کو سامنے رکھا جائے، لولا کا لما خلقت الافلاق، اگر پیغمبر کو خلق کرنا مقصود نہ ہوتا تو ہم نے اس کائنات کو خلق نہ کیا ہوتا، اگر علی کو خلق کرنا مقصود نہ ہوتا تو ہم نے ان کو بھی خلق نہ کیا ہوتا۔ اس کی روشنی میں اگر دیکھیں تو کائنات میں جو کچھ پایا جاتا ہے، جو رزق مل رہا ہے، جو فصلیں پیدا ہو رہی ہیں، جو کچھ بھی ہے وہ امام ہی کا ورثہ ہے، مادی ورثہ، جس کا اعتراف بھی کرتے ہیں جب زیارت ناحیہ مقدسہ پڑھتے ہیں تو یہ بات آتی ہے، وہاں پر یہ جملہ آتا ہے، اینا سبب المتصل بین الارض والسماء، کہاں ہے جو زمین و آسمان کے رابطے کا برقرار رکھنے والا ہے؟ یعنی اگر وہ نہ ہو، اس کا وجود مقدس نہ ہو تو پھر یہ کائنات ہی باقی نہ رہے۔ مگر معنوی ورثہ جو امام کا ہے وہ ہر ایک کو نہیں ملے گا۔ مادی ورثہ اپنے و غیروں کو سب کو ملے گا، مومن اور کافر سب کو ملے گا، رزق سب کو مل رہا ہے، بارشیں سب کے لیے آ رہی ہیں، زمین کے خزانے سب کے لیے ہیں، یہ تو سب کو ملتا ہے۔ جیسے اللہ رب العزت جناب موسیٰ کو بھی عطا کرتا ہے، فرعون کو بھی عطا کرتا ہے، ابراہیم کو بھی دیتا ہے، نمرود کو بھی دیتا ہے، اسی طرح امام کا مادی ورثہ سب کے لیے ہے۔ ان کا کرم عام ہے، ان کی رحمتیں ہیں جو لٹ رہی ہیں ہر ایک کے لیے، لیکن معنوی ورثہ ہر ایک کو نہیں ملتا۔ ان کا معنوی ورثہ ان کا علم ہے، معرفت ہے، ان کا خوف خدا ہے، ان کا تقوی ہے، ان کی وہ دعائیں ہیں کہ جو ہمارے سامنے موجود ہیں، دعائے کمیل کی صورت میں، نہج البلاغہ کی صورت میں، وہ خطبات ہیں جو
1400 साल के बाद भी समातों पर दस्तक दे रहे हैं और पुकार पुकार के कह रहे हैं कि बस बुलंद होने का एक नुस्खा है, वादी अमल में उतर जाओ। जितना अमल की वादी में उतरते चले जाओगे उतना बुलंद होते चले जाओगे। तो हमें मादी विरसा भी इमाम का वो तो सबको मिला, हमें मिल ही रहा है, आने वाली नस्लों को भी मिलेगा, लेकिन मानवी विरसा हमें महफूज करना है ताकि हमारा सीना भी रोशन हो जाए, हमारा ज़मीर भी रोशन हो जाए और आने वाली नस्लों तक भी इस विरसे को हम मुंतकिल कर सकें। नहजुल बलागा ही का ये खुतबा नंबर 230 है कि मौला ने पस मंज़र इसका यह है कि मौला ने अपने भांजे जोधा बिन हुबैरा को खुतबा देने का हुक्म दिया। वो खुतबा देने के लिए मिंबर पे आए मगर ज़बान लड़खड़ाने लगी और कुछ ना बोल सके। इमाम ने कहा कि नीचे आ जाओ, और उसके बाद इमाम ने खुद खुतबा इरशाद फरमाया कि जिसमें मंज़र बयान करते हुए और उस दौर का नक्शा खींचते हुए अफसोस के आलम में इमाम इरशाद फरमा रहे हैं कि ये कैसा दौर है, ये कैसे लोग मेरे सामने हैं कि तुम में हक़ गो नहीं हैं बल्कि ज़बानें तुम्हारी हक़ बोलने से गुंग हो चुकी हैं। मैं देख रहा हूँ कि इस दौर के अंदर बातिल पे जमने वाले ज़्यादा हैं, हक़ के लिए आवाज़ उठाने वाले कम हैं, इसीलिए अहले हक़ रुस्वा हो रहे हैं। ज़ाहिरन तुम एक दूसरे की इज़्ज़त कर रहे हो मगर बातिन में तुम्हारे निफाक भरा हुआ है। मैं जवानों को देखता हूँ जो बदखू हैं, मैं बूढ़ों को देखता हूँ जो गुनहगार हैं, आलिम नज़र आते हैं जो मुनाफिक हैं, वाइज़ नज़र आते हैं जो चापलूस हैं। अजीब आलम है, अजीब कैफियत है। बयान करते हुए आगे इरशाद फरमा रहे हैं इमाम कि मुझे ये शॉर्ट सेइंग्स में है कि इमाम ने इरशाद फरमाया मुझे हैरत होती है। अजिब तो किस पे हैरत है? इमाम फरमा रहे हैं अजिब तो लिमन शक्का फिल्लाह, मुझे हैरत है उस पर कि जो अल्लाह के वजूद में शक करता है। कब शक करता है अल्लाह के वजूद में? जबकि उसके सामने ये पूरी कायनात बिखरी हुई है, आफाक व अनफुस में अल्लाह की निशानियाँ मौजूद हैं। सूरज को निकलते देख रहा है, चाँद को रोशनी देते हुए देख रहा है, सितारों, दरियाओं, समंदरों, इंसानों और हैवानात सबको देख रहा है, सब कुछ नज़र आ रहा है मगर अल्लाह के वजूद का मुनकिर है। हैरत है इस शख्स पर, कैसी इसकी अक्ल है, कैसा फ़ैसला करने वाला है। फिर आगे बढ़ के फरमाते हैं कि किस पर मुझे हैरत है? अजिब तो लेमन नसील मौत, उस शख्स पे हैरत है जो मौत को भूल गया है, उठते हुए जनाजे देख रहा है, अपने अय्ज़ा से अपनी जुदाई के मंज़र देख रहा है। इसने खुद मुमकिन है अपने बाप का जनाजा उठाया हो, अपनी माँ का जनाजा उठाया हो, मगर इस सब के बावजूद कि देख रहा है कि आबादियाँ कब्रिस्तानों की तरफ मुंतकिल हो रही हैं, लोग गुज़र रहे हैं, गुज़रते चले आ रहे हैं, मगर उसके बावजूद मौत को भूले हुए है। फिर फरमाया मुझे हैरत है। किस पर हैरत है? अजिब तो लिमन अनकरा नशअतल उखरा, मुझे उस पर हैरत है कि जो दोबारा ज़िंदा किए जाने पर हैरत करता है। मुझे उस पर हैरत है कि जिसको यकीन नहीं आता कि मौत के बाद फिर उठाए जाएंगे, जबकि इसने देखा है कि जिसने पहली मर्तबा पैदा किया है वो दूसरी मर्तबा पैदा करने पर कादिर क्यों ना होगा, मगर इसे इस बात के ऊपर यकीन नहीं आता। फिर इमाम फरमाते हैं मुझे हैरत है। किस पर हैरत है? अजीब तो ले आमिर दारल फना व तारिक दारल बका, मुझे उस पर हैरत है कि जिसने दुनिया को इख्तियार कर लिया, आखिरत को फरामोश कर दिया। अजीब है, क्यों इस पर हैरत ना हो। फरमाते हैं अजिब तो लिल बखील, मुझे हैरत है कंजूस पर, हैरत है मुझे बखील पर। क्यों हैरत है? यही शो ऐशल फ़ुक़रा युहासिबु हिसाब अल अग़निया, कि इस दुनिया में ये ज़िंदगी गुजारता है फ़कीरों वाली, यानी जिस फ़क्र से कि माल ख़त्म ना हो जाए, जिससे बचने के लिए ये कंजूसी करता है, ज़िंदगी भर उसी फ़क्र में मुब्तला रहता है, ज़िंदगी गुजार रहा है फ़कीरों वाली, हिसाब आखिरत में देना पड़ेगा अमीरों वाला। फिर फरमाते हैं अजिब तो लिल मुतकब्बिर, मुझे तकब्बुर करने वाले पर हैरत है। क्यों तकब्बुर करने वाले पर हैरत है? इसलिए कि काना बिल अम से नुतफ़ा, ये कल एक क़तरा नजस था, यकूनु गदन जीफ़ा,
اور آنے والے کل سڑا ہوا گوشت ہوگا، یعنی اس کی ابتدا بھی حقیر ہے، اس کی انتہا بھی حقیر ہے، پھر کس بات پر تکبر ہے، کس بات پر اکڑ کے گردن چل رہا ہے، یہ تکبر اس کو رسوا کر کے چھوڑے گا۔ گویا یہ امام کے دیے ہوئے وہ پیغامات ہیں کہ جنہیں ہم اپنی عملی زندگی میں لے آئیں تو یقیناً ہماری عملی زندگی خسارے سے بچ سکتی ہے، نفس کی اصلاح ہو سکتی ہے، اور یہ نفس امارہ سے نفس مطمئنہ تک کا سفر طے کر کے سعادتیں حاصل کر سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان ہدایات پر، ان تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ